बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल-इल्म सिटी में खुश आमदीद। आसान तरीन तशरीहात के सिलसिले में हमारी गज़ल नंबर 2 की तशरीह जो है वो आज पेश खिदमत है। गज़ल नंबर 2 जो है ख्वाजा हैदर अली आतिश की है और इसके अल्फाज थोड़े मुश्किल हैं, इसलिए इसको थोड़ी तवज्जो से सुनिएगा, समझिएगा। जब स्मार्ट सिलेबस हुआ था तो इस गज़ल को स्किप कर दिया गया था, लेकिन कोई पता नहीं कि इस दफ़ा के एग्ज़ाम्स में पूरा सिलेबस शामिल हो तो फिर चारों ही गज़लें शामिल होंगी। इसलिए आप इसको पढ़ लीजिएगा, तवज्जो से याद कर लीजिएगा। तरीका मेरा वही है कि हर शेर की आपको अलग अलग से तशरीह याद नहीं करनी पड़ेगी, तशरीह आपको एक ही याद करनी पड़ेगी, जबकि मफ़हूम जो हैं हम गज़लों के हर शेर के अलग अलग लिख देंगे, वो मैं आपको लिखवा दूँगी। 6 अशार हैं इस गज़ल के और तशरीह आपको एक ही याद करनी है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। एक मैं आपको अहम बात बता दूं कि अब पेपर्स का जो पैटर्न है बोर्ड का, उसमें मुसन्निफ़ीन या शोरा के जो शोरा कराम के तारुफ़ हैं, उसमें से आपको अब MCQs या सवालात नहीं पूछे जाया करेंगे। बुक में जो हर मुसन्निफ़ या शोरा का तारुफ़ आपको दिया जाता था तो इसमें से MCQs भी पूछे जाते थे, सवालात भी पूछे जाते थे, लेकिन अब जो है वो पैटर्न उसमें ये मेंशन कर दिया गया है कि मुसन्निफ़ीन में से या नज़्मों और गज़लों के शोराए कराम के तारुफ़ में से कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। तो पहला शेर है, सुन तो सही जहाँ में है तेरा फसाना क्या, कहती है तुझको खल्क़े खुदा गायबाना क्या। फसाना कहानी को कहा जाता है, खल्क़े खुदा अल्लाह की मखलूक को कहा जाता है, गायबाना गैर मौजूदगी को कहा जाता है, यानी कब कोई इंसान मौजूद ना हो तो उसके पीछे जो उसका ज़िक्र होता है उसकी असल हकीकत वही होती है। मुंह पे सामने जो है लोग झूठ बोल देते हैं, लेकिन पीठ पीछे जो कमेंट्स होते हैं या राय होती है किसी इंसान की, वो हकीकी राय होती है। आप पहले अशार को समझ लीजिए, फिर मैं आपको इसकी एग्जैक्ट तशरीह लिखवाऊंगी जो आपने लिखनी है। ज़ेरे ज़मीं से आता है जो गुल सो ज़रबकफ़, क़ारून ने रास्ते में लुटाया ख़ज़ाना क्या। ज़ेरे ज़मीन का मतलब है ज़मीन के नीचे से, गुल फूल को कहा जाता है, ज़रबकफ़ जो है वो सोने को कहा जाता है जो हथेली पे मौजूद हो। वो कह रहे हैं कि फूलों में जो ख़ूबसूरती आ रही है या जो पीलापन है, ये कहाँ से आखिर आया, क्या ये वही ख़ज़ाना तो नहीं जो क़ारून का ज़मीन में दफन हुआ था। उड़ता है शौक़ राहत मंजिल से अस्प उम्र, महमीज़ कहते हैं किसे और ताज़ियाना क्या। अस्प उम्र कहा जाता है उम्र के घोड़े को, यानी ज़िंदगी के घोड़े को। महमीज़ एड़ लगाने को कहा जाता है, जो घोड़े को एड़ लगाई जाती है, पाँव से इशारा किया जाता है जल्दी चलने के लिए, तेज़ चलने के लिए। और ताज़ियाना जो है वो घोड़े को जो चाबक मारा जाता है या कोड़ा मारा जाता है उसे कहा जाता है। और शायर ये कह रहे हैं कि हम अपनी उम्र के घोड़े को एड़ लगाएं या ना लगाएं, उसे कोड़ा मारकर जल्दी जाने का कहें या ना कहें, उसे ख़ुद ही मंजिल के ऊपर पहुंचने का इतना शौक़ है कि वह तेज़ी से आगे बढ़ता चला जा रहा है। तबलो अलम ही पास है अपने न मिल को माल, हमसे खिलाफ हो के करेगा ज़माना क्या। तबल जो है वो ढोल को कहा जाता है जो जंग में बजाया जाता है। अलम जो है वो झंडे को कहा जाता है। मिल को माल जायदाद को या दौलत को कहा जाता है। वो कहता है कि ना मेरे पास कोई मुल्क है, ना जायदाद है, ना दौलत है, ना ही मैं कोई जंग के महाज पर आया हूँ, तो मेरे ख़िलाफ़ कोई आकर क्या कर लेगा, उसे मुझसे क्या ही फ़ायदा हासिल हो जाएगा। बेताब है कमाल हमारा दिले हज़ीं, मेहमा सिराए जिस्म का होगा रवाना क्या। बेताब कहा जाता है बेचैन को, दिले हज़ीं कहा जाता है गमगीन दिल को, मेहमा सिराए कहा जाता है मुसाफिरों के ठहरने की जगह को। वो कह रहे हैं इस दुनिया में हमारे दिल की हैसियत बिल्कुल ऐसी ही है, बेचैन सी है कि जैसे किसी दूर पहुंचने वाले मंजिल के मुसाफिर को कोई आर्ज़ी ठिकाना मिल जाए और वो वहाँ आराम भी कर रहा हो तो भी बेचैनी होता है, क्योंकि उसे मंजिल पर पहुंचने की फ़िक्र होती है। तो वो कह रहे हैं कि मेरे दिल की बेचैनी का भी यही हाल है कि बस मुझे अपनी मंजिल पर पहुंचने की फ़िक्र है। यूँ मुद्दई हसद से ना दे दाद तो ना दे, आतिश गज़ल ये तूने कही आशिकाना क्या। मुद्दई कहते हैं
دعویٰ کرنے والے کو، داد کہتے ہیں تعریف کرنے والے کو۔ وہ کہتے ہیں کہ آتش تم نے غزل تو بہت ہی شاندار کہی ہے عشق میں، اب کوئی اپنے حسد کی وجہ سے اس کی تعریف نہ کرے تو نہ کرے، ورنہ ایسی کوئی وجہ نہیں کہ اس کی تعریف جو ہے وہ نہیں کرنی چاہیے۔ اس کی تعریف کرنا سننا میرا حق ہے، لیکن اگر کوئی تعریف نہیں کرتا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میری غزل میں کوئی کمی ہے، بلکہ کوئی اپنے حسد کی وجہ سے اس کی تعریف نہیں کرے گا۔ یہ تو تھی آسان سی تشریح، آپ کو صرف سمجھانے کے لیے، کانسیپٹس کلیئر کرنے کے لیے۔ اب آپ اس کی وہ تشریح لکھیں جو آپ کو ایگزام میں لکھنی ہے۔ آپ اپنی کاپیز پہ نوٹ ڈاؤن کر لیجئے، یہ ایک ہی تشریح آپ کو کرنی پڑے گی، الگ الگ آپ کو ہر شعر کی الگ تشریح نہیں کرنی پڑے گی۔ سب سے پہلے میں نے پہلا ہی شعر لکھا ہے، سن تو صحیح جہاں میں ہے تیرا فسانہ کیا، کہتی ہے تجھ کو خلق خدا غائبانہ کیا۔ آپ حوالہ کلام لکھیں گے، غزل مینشن کر دیں، شعر کوئی بھی آیا پہلا ہی مصرع تھوڑا سا مینشن کر سکتے ہیں، یہ بتانے کے لیے کہ یہی غزل ہے جو ہم کرنے لگے ہیں۔ شاعر کا نام ضروری ہے لکھنا، وہ خواجہ حیدر علی آتش ہے۔ مفہوم جو ہے وہ آپ ہر شعر کے اکارڈنگ الگ الگ کریں گے، تشریح آپ کو سیم یاد کرنی پڑے گی، لیکن مفہوم آپ کو ہر شعر کا الگ الگ کرنا پڑے گا۔ میں نے ہر شعر اسی لیے ایکسپلین کر دیا آپ کو کہ آپ کو مفہوم سمجھنے میں آسانی ہو جائے۔ پہلے شعر کا مفہوم آپ اس کے ساتھ لکھ لیں، باقی جو ہے اشعار کے مفہوم وہ میں آپ کو تشریح کے اینڈ پہ لکھوا دیتی ہوں، آپ اپنی کاپی پینسل پہ اس کو نوٹ کر لیجئے۔ تو پہلے شعر کا مفہوم ہے، دنیا میں مخلوق خدا جو کچھ تمہارے بارے میں غائبانہ کہتی ہے وہ کبھی ضرور سنو، کیونکہ وہی تمہارے بارے میں اصل رائے ہوگی۔ اب آپ تشریح لکھیے جو سب اشعار میں سیم جائے گی۔ خواجہ حیدر علی آتش کا شمار ممتاز غزل گو شاعروں میں ہوتا ہے۔ غم عاشقی، غم دنیا اور آفاقی موضوعات ان کا موضوع ہیں۔ وہ ظاہری نہیں بلکہ باطنی کردار کو اہمیت دیتے ہیں۔ ان کے خیال میں پھول قارون کا پوشیدہ خزانہ ہیں۔ ان کے خیال میں راستے کی مشکلات انسان کو مضبوط کرتی ہیں۔ آتش کہتے ہیں کہ خالی ہاتھ لوگوں کے خلاف زمانہ کچھ نہیں کر سکتا۔ انسانی روح دنیا میں مسافر کی طرح ہے جس کا یہاں قیام عارضی ہے۔ آتش کے رقیب ان سے حسد کی بدولت کام کو سراہتے نہیں ہیں۔ اب آپ اضافی شعر لکھیے، 2 شعر میں آپ کو اضافی بتا رہی ہوں، آپ ان میں سے جو مناسب سمجھیے گا لکھ لیجیے گا۔ 2 اضافی شعر آپ کو تشریح میں لکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی، ایک ہی کافی ہوتا ہے۔ میں آپ کو 2 کی آپشن دے رہی ہوں، آپ اس میں سے جو مناسب سمجھیے وہ لکھ لیجیے گا۔ کہتے ہیں آتش اب تو اپنی قسمت آزما، کہتے ہیں آتش اب تو اپنی قسمت آزما، جس دل کو توڑا ہو وہ پھر سے کیسے جڑا۔ اور دوسرا اضافی شعر ہے، جفا کی رسم نبھائی تو ہم نے سر جھکا کر، جفا کی رسم نبھائی تو ہم نے سر جھکا کر، وفا کا نام لیا تو زمانہ دشمن ہوا۔ یہ تھی ہماری اضافی شعر جو تھے، ان میں سے آپ کوئی بھی ڈال سکتے ہیں۔ اس کے بعد مفہوم، اور میں نے آپ سے کہا تھا کہ مفہوم سارے اینڈ پہ میں لکھوا دوں گی آپ کو، اکٹھے آپ شعر کے اکارڈنگ لکھتے جائیے گا، اکٹھے ہی مفہوم آپ ایک جگہ نوٹ ڈاؤن کر لیجئے۔ پہلا مفہوم جو تھا شعر کا وہ میں آپ کو تشریح کے ساتھ کروا چکی ہوں۔ اب شعر نمبر 2 کا مفہوم میں آپ کو لکھوا رہی ہوں، آپ نوٹ کر لیجئے۔ یہ جو پھول اپنے اندر زرد دانے لیے زمین سے نکلتے ہیں، یہ قارون کا وہ خزانہ ہے جو زمین میں دھس گیا تھا۔ مفہوم نمبر 3 ہے، عمر کا گھوڑا راحت کی منزل پانے کے لیے اڑتا ہے، اسے پتہ نہیں کہ تازیانہ اور مہمیز کیا ہیں۔ مفہوم نمبر 4 ہے، ہمارے پاس نہ علم ہے نہ دولت، تو زمانہ ہمارے خلاف کیوں ہوگا۔ مفہوم نمبر 5 ہے، ہمارا غمگین دل بہت بے تاب ہے، ایسا لگتا ہے اب جسم سے روح روانہ ہونے لگی ہے۔ مفہوم نمبر 6 ہے، میری غزل تو بہت خوب عاشقانہ ہے، مگر رقیب حسد کے مارے داد نہیں دیتے۔
یہ تھے ہمارے تمام اشعار کے مفہوم اور تشریح سیم رہے گی، مفاہیم جو ہیں وہ شعر کے اکارڈنگ چینج ہوتے جائیں گے۔ آپ کی تشریح کا برڈن میں نے بہت زیادہ کم کر دیا ہے۔ اب میں آپ کو مشقی سوالات کے جوابات لکھوا رہی ہوں، آپ نوٹ ڈاؤن کر لیجئے۔ ہمارا پہلا سوال ہے، زیر زمین سے جو گل بھی آتا ہے وہ ضرب کف کیوں ہوتا ہے؟ اس کی آپ ہیڈنگ دیں گے، سوال پورا لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اچھے انداز سے اس کی پریزنٹیشن میں لکھیے گا، سوال نمبر اور ہیڈنگ اسے انڈر لائن ضرور کیجیے گا، اور اس کا جواب نوٹ کر لیجئے۔ زیر زمین سے جو گل بھی آتا ہے وہ ضرب کف اس لیے ہے کہ اس میں قارون کا خزانہ نمودار ہوتا ہے۔ دوسرا سوال ہے، اس پہ عمر مہمیز اور تازیانے کے بغیر ہی کیوں اڑا جاتا ہے؟ اس کی آپ ہیڈنگ لکھیں گی، مہمیز اور تازیانہ۔ اس پہ عمر مہمیز اور تازیانہ شوق راحت منزل سے اڑا جاتا ہے۔ تیسرا سوال ہے، طبل و علم اور ملک و مال کن لوگوں کے پاس ہوتا ہے؟ طبل و علم اور ملک و مال جو ہے وہ اس کی ہیڈنگ ہے۔ الفاظ مشکل ہیں تو میں اس کے معنی بھی آپ کو بتا دوں۔ طبل جو ہے وہ نقاری کو کہا جاتا ہے جو جنگ کے دوران بجایا جاتا ہے، علم جو ہے وہ جھنڈے کو کہتے ہیں، ملک جو ہے وہ ملکیت کو کہتے ہیں، کوئی جائیداد اگر ملکیت میں ہو انسان کے، زمین وغیرہ، اور مال دولت کو کہتے ہیں۔ تو اس کا جواب لکھیے، طبل و علم اور ملک و مال، طبل و علم اور ملک و مال قارون اور رستم جیسے لوگوں کے پاس ہوتا ہے۔ ہمارا اگلا سوال ہے، ہمارا دل حزین کیوں کمال بے تاب ہے؟ اس کی ہیڈنگ ہوگی دل حزین بے تاب، اور جواب ہوگا اس عارضی ٹھکانے یعنی دنیا جسے مہمان سرائے کہا گیا ہے، اس سے جسم کا روانہ ہونا اسے بے تاب کرتا ہے۔ آخری سوال ہے، شاعر غزل کے مقطع میں کس سے غزل کی داد پانے کا خواستگار ہے؟ مقطع میں داد اس کی ہو سکتی ہے ہیڈنگ، یا داد کا خواستگار، اور اس کا جواب نوٹ ڈاؤن کر لیجئے، شاعر غزل کے مقطع میں اپنے رقیب سے داد پانے کا خواہاں ہے۔ یہ تھی ہماری آج کی غزل کی تشریح، اس کے مفاہیم اور مشقی سوالات۔ آپ مزید کچھ گائیڈ لائن مجھ سے لینا چاہیں تو لے سکتے ہیں کمنٹ سیکشن میں، اور اس کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ دوسروں کے لیے بھی آسانی پیدا کیجیے گا، اللہ تعالیٰ آپ کا بھی بھلا کرے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں، اللہ حافظ۔